السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ چپراسی نے کسی آدمی کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھ لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک جوان آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اس نے مجھے سلام کیا، مگر میں تو جیسے سحر زدہ سی ہو گئی تھی۔ اس شخص میں عجیب سی کشش تھی۔ میں ایک ٹوکے سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے سے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے ایک بار پھر سلام کیا تو میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ جی بیٹھیے، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں بچے اس کے قریب کھڑے تھے۔ جی، میں نے کہہ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اپنے دونوں بچوں کو آپ کی اکیڈمی میں داخل کروانے آیا ہوں۔ ہم اس محلے میں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ اس کی آواز بھی بہت سحر انگیز تھی۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد بچوں کا داخلہ ہو گیا۔ اس نے فیس ادا کی اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل و دماغ میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ میری ذات کے سمندر میں بھنور ڈال گیا تھا۔ پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اب تک میں نے کبھی کسی مرد کے لیے اپنے اندر کوئی کشش محسوس نہیں کی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا، یہ بتانے سے پہلے میں اپنے ماضی کا تعارف کرا دوں۔ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ بھائی بڑا تھا اور اس سے 5 سال چھوٹی میں یعنی آمنہ اور مجھ سے 6 سال چھوٹی رابعہ تھی۔ اولاد میں اتنا وقفہ قدرتی طور پر ہی تھا۔ ابا ایک پرائمری اسکول میں پی ٹی ٹیچر تھے۔ محدود آمدنی میں امی جان بہت سلیقے سے گھر چلا رہی تھیں۔ ندیم بھائی نے میٹرک کرنے کے بعد ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریشین کا ڈپلومہ کورس کیا تھا اور انہیں ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری مل گئی تھی۔ ان کا افسر ان پر بہت مہربان تھا۔ اس کے گھر میں جب بھی بجلی سے متعلق کوئی کام نکلتا تو وہ بھائی کو بلایا کرتا تھا۔ یہ روز روز کا جانا رنگ لے آیا۔ افسر کی بیٹی نے ندیم بھائی کو پسند کر لیا۔ ندیم بھائی خوبصورت اور اونچے لمبے قد کے جوان تھے۔ وہ لڑکی عمر میں ان سے بڑی تھی اور صحت مند بھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیسا چکر چلایا کہ ندیم بھائی امی جان کے سامنے تن گئے کہ شادی کروں گا تو فرزانہ سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو ہم سب بھائی کا رشتہ لے کر فرزانہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے والدین نے رسماً بھی وقت نہیں مانگا اور فوراً ہی ہاں کر کے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ امی نے جو پیسے جمع کر رکھے تھے وہ سب لگا دیے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ ولیمہ کسی بہت اچھے ہوٹل میں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ ضد پوری کرنے کے لیے ابا نے کچھ دوستوں سے قرض لیا۔ امی نے محلے کی کمیٹی قبل از وقت لی اور شان و شوکت سے شادی کرا دی۔ فرزانہ بھابھی چڑچڑی سی تھی۔ پہلے دن سے ہی انہوں نے ہم گھر والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی اور شادی کے 1 ماہ بعد ہی اپنے گھر چلی گئیں۔ بقول ان کے یہاں چھوٹے سے گھر میں ان کا دم گھٹتا ہے۔ بھائی نے بھی اس کی تائید کی اور یوں وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہنے لگیں اور پھر بھائی بھی انہی کے گھر پر ہفتے میں 4 دن گزارنے لگے۔ شادی کے بعد تنخواہ لے کر آئے تو آدھی امی کو دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب بیوی کو خرچہ بھی دینا ہے۔ امی پریشان بیٹھی رہ گئیں۔ کمیٹیاں اور قرضے سب منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد کمیٹی دیتا رہے گا۔ ابا بھی فکر مند تھے اور اسی فکر مندی میں وہ بلڈ پریشر کے مریض بن گئے۔ ستم در ستم یہ کہ شادی کے 3 ماہ بعد بھائی کا سالہ جو کہ دبئی میں ہوتا تھا، اس نے ندیم بھائی کو دبئی بلوانے کا کہہ دیا۔ بھائی دل و جان سے تیار ہو گئے۔ امی نے کہا 2 بیٹیوں کے ساتھ ہم بوڑھے ماں باپ کیا کریں گے، مگر ہوا وہی جو بھابھی کی مرضی تھی۔ بھائی دبئی چلے گئے۔ ہم حیران اور بے بس تھے۔ ابا دنوں میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ امی روتی رہتی۔ میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ تھی اور میرا ارادہ کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا
جیسے ہم کسی بند گلی میں آ گئے ہوں۔ فکر سے ابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ قرضہ دینے والے اب واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ 2 ماہ تک تو بھائی نے 2-4 بار تسلی کا فون کیا اور اپنے سیٹ ہونے کے بعد کچھ پیسے بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ تقدیر نے ایک اور کاری وار کیا۔ ایک رات ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہم تینوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم پر تو جیسے دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ماں کا ویران چہرہ ہم بہنوں کو دہلائے دیتا تھا۔ امی گمسم ہو گئی تھی۔ بھائی کا فون آیا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ باپ کا آخری بار منہ نہ دیکھنے پر غم زدہ تھا۔ صدمہ کچھ کم ہوا تو ارد گرد دیکھا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی۔ امی سیدھی سادی عورت تھیں، ابا ہی گھر اور باہر کے معاملات دیکھا کرتے تھے۔ اب ہم 3 عورتیں تھیں۔ رابعہ چوتھی جماعت میں پڑھ رہی تھی، اسے ان سنگین حالات کا ادراک نہیں تھا۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کی غمگسار تھیں۔ ابا کی تنخواہ بند ہو گئی، ان کی پنشن اور بقایا جات کے ملنے میں ابھی کچھ عرصہ لگنا تھا۔ جمع پونجی کچھ نہیں تھی، بھائی نے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ بھابھی اور اس کے گھر والے ابا کے مرنے پر تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، پھر دوبارہ کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں آئے تھے۔ میں نے ایک دن بھائی کو امی سے چھپ کر فون کیا اور گھر کے حالات بتائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلدی کچھ کریں گے۔ چند دن بعد بھائی کا فون آیا کہ انہوں نے فرزانہ بھابھی کو پیسے بھیجے ہیں، وہاں جا کر 5,000 روپے لے لیں۔ امی بہت خوش ہوئیں، مگر مجھے اس بات کا شدید دکھ ہوا کہ ماں کو پیسے بھیجنے کی بجائے بیوی کو بھیجے ہیں اور اب ماں وہاں جا کر بہو سے پیسے مانگے گی۔ مگر امی اسی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ چلو آمدنی کا کوئی سلسلہ تو ہوا۔ اگلے دن امی بھابھی کے میکے جا پہنچی اور پیسے لے آئیں۔ ہم نے کچھ راشن اٹھایا، فون اور بجلی گیس کے بل ادا کیے۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا، میں نے بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ کالج کا خیال تو کب کا بھول چکی تھی۔ پرائیویٹ ایف اے کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح 3 ماہ اور گزر گئے۔ امی بھابھی کی طرف اکیلی ہی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا تو ٹال گئیں اور پھر ان کی واپسی بھی کافی دیر بعد ہوتی تھی۔ اگلے ماہ جب بھابھی سے پیسے لینے جانا تھا تو امی کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ ہر ماہ 5 تاریخ کو وہ جاتی تھیں۔ بخار کی وجہ سے 2 دن نہ بستر سے اٹھ سکیں، پھر رابعہ کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ واپسی پر ان کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ پریشانی یہ ہوئی تھی کہ بھابھی نے کہہ دیا کہ آپ مقررہ دن نہیں آئیں تو پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اب اگلے ماہ ملیں گے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ بھائی کا فون آیا تو میں نے شکایت کی تو وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگے اور بھابھی کی طرفداری کرتے رہے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اگلے ماہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ امی کے ساتھ خود جاؤں گی۔ امی مسلسل انکار کرتی رہیں مگر میں بھی ڈٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں صبح 10 بجے بھابھی کے گھر پہنچے۔ رابعہ کو ہم نے ہمسائی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ سخت گرمی کے دن تھے۔ بہت بار بیل دینے کے بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اگلے 1 گھنٹے تک ہم وہیں بیٹھے رہے۔ ملازمہ نے پانی تک کا نہ پوچھا۔ امی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ بھابھی اور ان کی والدہ سو رہی تھیں۔ میں نے پانی مانگا تو سادہ پانی لے کر آ گئی۔ میں نے کہا، بھابھی کو بتاؤ ہم آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، مالکن بہت ناراض ہوتی ہیں اگر سوتے میں اٹھایا تو۔ تب میں نے سمجھا کہ ہر بار یہاں سے واپسی پر امی اتنی نڈھال کیوں ہوتی ہیں۔ بہو کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت، بھوک اور پیاس کی اذیت، اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس لے کر وہ یہاں سے لوٹتی تھیں۔ دوپہر کا 1 بج گیا، ہم بیٹھے رہے۔ آخر بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور بغیر کسی سلام دعا کے کچن میں چلی گئیں۔ توہین کے احساس نے میری رگوں میں دوڑتے لہو کو گرما دیا۔ میں نے بھابھی کے پاس جا کر کہا، ہم 10 بجے کے آئے ہوئے ہیں، امی آپ کے شوہر کی ماں ہیں اور ان کی ذرہ برابر عزت نہیں ہے آپ کے دل میں؟ بھابھی بھڑک گئیں اور کہنے لگیں، شکر نہیں کرتی تم کہ میرا شوہر اب بھی اپنی کمائی تمہیں کھلا رہا ہے؟
احسان ماننے کی بجائے بدتمیزی کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آ جاتی ہیں فقیرنیاں میرے دروازے پر۔ امی مجھے روکنے لگیں، وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بھی بہت سنائی۔ بھابھی کی والدہ بھی باہر آ گئیں، وہ بھی بیٹی کو شے دینے لگیں۔ امی نے بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آمنہ کی جگہ میں معافی مانگتی ہوں۔ بھابھی نے امی کو غصے سے پیچھے دھکا دیا، امی نیچے گر پڑیں، غصے سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے امی کو اٹھایا اور بھابھی سے کہا، تمہارے شوہر کا فون آئے تو اس سے کہنا اس کی ماں اور بہنیں آج سے مر گئی ہیں، اب یہ 5,000 بھی وہ اپنے سسرال والوں کو ہی کھلائے۔ یہ کہہ کر میں امی کو لے کر باہر آ گئی۔ گھر سے نکلتے ہی ہم ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ کتنی دیر گزر گئی، گلی میں آتے جاتے لوگ ہمیں روتا دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے دوپٹے سے امی کا چہرہ صاف کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ گئی۔ میں ندیم کو بتاؤں گی کہ اس کی بیوی نے میری کتنی بے عزتی کی ہے۔ میں ہر بار چپ چاپ بے عزتی کروا کر آ جاتی تھی کہ میرا بیٹا پردیس میں ہے، وہ پریشان ہوگا۔ میں امی کی سادہ دلی پر ہنس دی۔ رات کو ندیم بھائی کا فون آ گیا اور ہماری کوئی بات سنے بغیر انہوں نے امی اور مجھے وہ سنائی کہ بس بیوی کے آنسوؤں نے انہیں مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے بتانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ عادت کی وجہ سے ریسیور نہیں اٹھایا تھا، اسپیکر آن کر دیا تھا کہ امی بھی سن سکیں۔ وہ گمسم سب باتیں سن رہی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور سیٹ کے قریب جا کر کہا، آج کے بعد تم میرے لیے مر گئے ہو، میرا اور میری بیٹیوں کا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں آج یہ کہہ دیتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی تمہیں نہ آنے دیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں خود ہکا بکا رہ گئی۔ امی کے چہرے پر اب سکون تھا۔ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا طوفان گزر گیا ہے، مگر باہر سے امی پرسکون تھیں۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ امید تھی کہ چند دن تک ابا کی پینشن شروع ہو جائے گی اور کچھ رقم بھی مل جائے گی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور آئندہ کے لیے پلاننگ کرتی رہی۔ وقت نے مجھے بڑا کر دیا تھا۔ ابا کی پینشن لگ گئی جو کہ بہت معمولی سی رقم تھی۔ بہرحال نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ جو پیسے ملے ان سے بھائی کی شادی پر لیا ہوا قرضہ واپس ہوا۔ کمیٹیوں کا حساب کیا گیا۔ ہمارا گھر اپنا تھا۔ نیچے 2 کمرے، باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا اور ایک کمرہ اور باتھ روم تھا جو کہ بھائی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ امی سے مشورہ کر کے میں نے اوپر ایک اور کمرہ باورچی خانہ بنوانے کا فیصلہ کیا۔ مناسب پیسوں میں یہ کام ہو گیا تو ہم اوپر شفٹ ہو گئے اور نیچے والا حصہ کرائے پر دے دیا۔ ہماری گلی سے ذرا ہٹ کر ایک پرائیویٹ اسکول کھلا تھا، میں نے وہاں جاب کر لی۔ میرے میٹرک کے بہترین نمبر میرے کام آئے اور چھوٹی کلاسز کو پڑھانے کے لیے مجھے رکھ لیا گیا۔ شام کو محلے کے بچے مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو مشین بنا لیا، دن رات محنت کی۔ بھائی نے کئی بار فون کیا، CLI پر نمبر دیکھ کر ہم لائن کاٹ دیتے۔ گھر میں بھائی کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی آسان ہونے لگی۔ میں FA کر کے BA کر رہی تھی جب سنا کہ بھائی بھی کو بیٹا ہوا ہے اور وہ ندیم بھائی کے پاس دبئی چلی گئی ہیں۔ اس خبر کو ہم نے بڑی بے نیازی سے سنا مگر چھپ کر ہم تینوں ہی روئے تھے۔ اور پھر جب میں نے BA کر لیا تو ٹیوشن والے بچے اتنے ہو گئے کہ میں نے نیچے والا حصہ خالی کروا کر امی کے نام سے اکیڈمی بنا لی۔ چند سالوں میں ہی اللہ کی مہربانی اور ہماری محنت سے حالات بدل گئے۔ آہستہ آہستہ میں نے چند لڑکیوں کو ٹیچر رکھ لیا۔ رابعہ بھی پڑھاتی تھی، میں بھی بڑی کلاسز کے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ارد گرد میری اکیڈمی کا نام مشہور ہو گیا۔ پہلے مڈل تک تھی، پھر میں نے میٹرک تک کر لی۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ ہر ماں کی طرح انہیں میری فکر تھی مگر میں اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب امی نے زیادہ اصرار کرنا شروع کیا تو میں نے کہا، میری شرط ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو میرے گھر میں رہے۔ امی خاموش ہو گئیں مگر
وہ میرے لیے رشتے دیکھتی رہتی تھیں۔ اتنے سالوں میں ندیم بھائی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ انہوں نے گویا ہمیں بھلا دیا تھا۔ ہم نے بھی ان سے رابطے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک بار ایک محلے دار نے بازار میں انہیں دیکھا تھا، ان سے ملا بھی تھا۔ پتہ چلا کہ 2 بچے ہیں، 3 ماہ کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ بقول اس محلے دار کے کہ ندیم نے ایک بار بھی ماں اور بہنوں کا نہیں پوچھا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اولاد اور مال اللہ کی آزمائش ہیں۔ ہم نے بھی صبر کر لیا تھا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ میں بہت خوبصورت اور اسمارٹ تھی، مگر اب تک کسی کو دیکھ کر دل دھڑکا نہیں تھا۔ پہلی بار جمال کو دیکھا تو دل میں چھپے خواب یکایک بیدار ہو گئے۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ عیالدار ہے، اسی لیے تو دل کو پاگل کہا گیا ہے۔ یہ پاگل پن ہی تو تھا جو مجھے پاگل بنائے دے رہا تھا۔ جمال اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والے گھر میں کرائے پر شفٹ ہوا تھا۔ یہ مکان 2 سال سے خالی تھا۔ مالک مکان کہیں اور چلے گئے تھے۔ اب جمال کو کرائے پر دیا تھا۔ جمال کا تعلق کسی گاؤں سے تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ کسی سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ پر ملازم تھا۔ جو بات اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، وہ اب سر چڑھ کر محسوس ہونے لگی تھی۔ بالکل فلموں جیسی سچویشن ہو گئی تھی۔ بچوں کا داخلہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ اکیڈمی آ گئے۔ انہیں جمال ہی چھوڑنے آیا تھا۔ ایک بار پھر اسے سامنے دیکھ کر میری دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ 2 دن گزرے تھے کہ امی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے ہیں۔ بیوی آج ملنے آئی تھی، گاؤں کی ہے، ادھر کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ میں نے جمعے والے دن ان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے۔ میرا تو خوشی سے دل ہی کھل گیا۔ جمال سے ملاقات کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ جمعے والے دن میں نے بہت اہتمام سے شاندار کھانا بنایا، بہترین برتن نکالے، اپنے نئے اسٹائلش ریڈی میڈ سوٹ کا انتخاب کیا۔ میرے بال بہت لمبے اور سیاہ تھے، اسے میں نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں ایسا کیوں کر رہی تھی مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ مقررہ ٹائم پر وہ لوگ آ گئے۔ جمال بلیک نیٹ اور سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے بکھرے سے تھے۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی بیوی کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ ایک کم صورت اور دیہاتی سی لڑکی تھی وہ۔ اتنی گرمی میں بھی اس نے ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ بچے بھی عام سی شلوار قمیضوں میں تھے۔ مجھے جمال کی بیوی آبدہ پر بہت رشک آیا۔ اس عام سی لڑکی کی قسمت کتنی اچھی تھی۔ انہیں کھانے کی دعوت دی تو جمال نے کہا، آپ نے تو بہت تکلف کر لیا۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ آبدہ بہت اناڑی پن سے کھانا کھا رہی تھی۔ بچوں کو کھانا میں نے ہی کھلایا۔ کھانے کی جمال نے بہت تعریف کی۔ میری تو جیسے محنت ہی وصول ہو گئی۔ باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں آبدہ سے کہا، باجی بہت گرمی ہے، آپ موسم کے کپڑے پہنے، ریشمی کپڑوں میں آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی۔ ہاں لے لوں گی، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ آبدہ کو بازار سے کچھ اچھے کپڑے دلا دیں؟ اسے فیشن اور کلرز کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جمال نے مجھ سے کہا، جی ضرور، جب آپ کہیں۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ رات گئے تک اس کا اور ہمارے گھر آنا زندگی کا خوبصورت لمحہ تھا۔ آبدہ نے امی کو کہہ دیا کہ آپ میری امی ہیں، تو میری امی نہال ہو گئیں۔ امی کو جمال میں شاید اپنا بیٹا نظر آ گیا تھا۔ باتوں باتوں میں جب امی ندیم بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں تو جمال نے کہا، آنٹی آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں اور آبدہ کو بہو اور بچوں کو اپنے پوتے۔ امی خوشی سے رو پڑیں۔ اگرچہ وہ میرے سامنے ندیم بھائی کا کبھی نام نہیں لیتی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ بیٹے کی جدائی کا دکھ انہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ اس دن کے بعد آبدہ بے تکلفی سے ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ جمال کم ہی آتا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے جمال کے گھر کا صحن صاف نظر آتا تھا۔
गर्मियों के दिन थे। वो लोग सहन में सोते थे। एक बच्चा जमाल के साथ और दूसरा आबदा के साथ सोता था। मैं रात गए तक इसे देखती रहती थी। खाते पीते हंसते मुस्कुराते देखकर मुझे तकलीफ होती थी। इसी कश्मकश ने मुझे बीमार कर दिया। बहुत तेज बुखार था। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से अकेडमी में बच्चों की तादाद भी ज़्यादा हो गई थी। राबिया कॉलेज में पढ़ रही थी। वो भी कॉलेज से आकर बच्चों को पढ़ाती थी। 2 दिन से मुझे बुखार था। आपदा कई बार मेरी खबर लेने आ चुकी थी, मगर वो सितमगर न आया, न हाल पूछा। तीसरे दिन बुखार कुछ हल्का हुआ। मेरी अम्मी मेरे लिए खिचड़ी बना रही थी। राबिया नीचे अकेडमी में थी कि जमाल आ गया। अम्मी ने कमरे में आकर मुझसे कहा कि मैं दुपट्टा वगैरह दुरुस्त कर लूँ। जमाल मेरी खैरियत मालूम करने आया है। मैं धड़कते दिल के साथ संभल कर बैठ गई। कैसी हैं आप? वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे हाथ लरज रहे थे। फिर कुछ देर कमरे में खामोशी रही। मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो बड़े गौर से मुझे ही देख रहा था। हमारी नजरें मिली तो जैसे दिल में तूफान सा आ गया। मैंने जल्दी से निगाह झुका ली। फिर इसे पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बीमारी के दौरान भी मैं रात को खिड़की से इनके सहन में ज़रूर देखती थी। अगरचे दिमाग मुझे समझाता था कि वो एक शादीशुदा मर्द और 2 बच्चों का बाप है। मुझे ये भी पता चला था कि जमाल की बहन की शादी आपदा के भाई से हुई है, यानी वट्टे सट्टे का मामला है। ये ऐसी सूरत हाल थी कि जमाल सारी जिंदगी आपदा के साथ रहने का पाबंद था, मगर ये दिल ये सारी बातें नहीं मानता था। वो तो जिद्दी बच्चों की तरह मचल रहा था कि जमाल ही चाहिए। जब भी आपदा और जमाल हमारे घर आते, हम इनके घर जाते, मैं जानबूझकर आपदा पर हमदर्दी के अंदाज में तनकीद करती तो जमाल के माथे पर बल गहरे हो जाते। आपदा गांव की लड़की थी। इसकी चाल ढाल रहन सहन सब में गंवारपन झलकता था। यही एक बात थी जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। रफ्ता रफ्ता जमाल सबके सामने ही आपदा से बेजारी और इंसल्ट का अंदाज इख्तियार करने लगा। दूसरी तरफ मैं नित नए लिबास, खूबसूरत हेयर स्टाइल और अपने हर अंदाज से जमाल को मुतासिर करने में लगी हुई थी। जिस तरह औरत को खुदा ने एक ख़ास हिस्स दी है कि वो मर्द की निगाह को समझ जाती है, इसी तरह मर्द के पास भी वो नज़र होती है जिससे औरत की नज़र पहचान लेता है कि इसमें नफ़रत है या मोहब्बत। आपदा और जमाल की शादी की सालगिरह थी। ये जाते गर्मियों के दिन थे। फ़ज़ा में हल्की सी ठंडक का एहसास रचा हुआ था। शाम को हल्की सी खुनकी महसूस होने लगी थी और मौसम बेहद दिलकश हो गया था। अम्मी के कहने पर मैंने आपदा के लिए खूबसूरत सा ज्वेलरी सेट और जमाल के लिए पैंट शर्ट खरीद ली थी। बच्चों के लिए भी गिफ्ट थे। शाम को हम इनके घर गए। मैं हमेशा की तरह स्टाइलिश कपड़ों में मलबूस थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही जमाल की आंखों में पसंदीदगी उतर आई, जिसने मेरी धड़कन तेज कर दी। आपदा तैयार हो रही थी। मैरून रंग का सलमे सितारे से सजा सूट उसने पहन रखा था। आज आपको साड़ी बांधनी चाहिए थी, मैंने जमाल के सामने ही इसे कहा। मुझे नहीं पहननी आती, वो बोली। आमना जी, आप इसे साड़ी बांधना सिखा दें, इस जाहिल को तो कुछ पता ही नहीं है, जमाल तमस्खुराना अंदाज में बोला। मैं 2 साड़ियाँ लाया था, एक भी नहीं पहनी इसने। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मैं आपके लिए पैंट शर्ट लाई हूँ, आप ये पहने, तब तक मैं आपदा को तैयार कराती हूँ। एक हल्के रंग का सूट और अपनी लाई हुई ज्वेलरी। आपदा को पहनाकर इसका जब मेकअप किया तो एकदम पतली हुई लगने लगी। जमाल भी तैयार होकर बाहर आया तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शुक्रिया, वो मेरी तरफ झुककर आहिस्तगी से बोला। ये मेरा भी फेवरेट कलर है। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। मैं खामोश रही। अम्मी और राबिया आपदा के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थीं। आपको पसंद आया? मुझे खुशी हुई। काश काश कभी आपदा मेरे लिए शॉपिंग करती। मुझे तो हसरत ही रही। एक बात पूछूं? मैंने कहा।
جی ضرور، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے والدین نے کوئی پڑھی لکھی لڑکی کیوں نہ دیکھی؟ بس آمنہ جی، میری بہن جو مجھ سے بڑی ہیں آبدہ کے بھائی کے گھر میں ہے، وہ بے اولاد ہیں، ان کا گھر نہ اجڑے اس لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑی۔ میں نے ہنکارا بھرا، مگر زندگی کا ساتھی ہم مزاج نہ ہو تو سفر بہت مشکل لگنے لگتا ہے۔ میں آبدہ کو کسی دوست کے گھر نہیں لے جا سکتا، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، مگر میرے اندر کا انسان نا آسودہ ہے۔ میں زندگی گزار نہیں گھسیٹ رہا ہوں۔ پہلی بار جمال نے تفصیل سے بات کی اور اپنے دل کا درد بتایا۔ میں اسے تسلی دینے لگی۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ آپ سے بات کر کے دل کو عجیب سا سکون ملا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کو فون کر لیا کروں، اس نے پوچھا۔ مجھے برا نہیں لگے گا، یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے تواتر سے اس کے فون آنے لگے۔ کافی دیر تک باتیں ہونے لگیں، پھر ایک دن جمال نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے کہا، بہت عرصے سے جس خوشی کی مجھے تلاش تھی وہ تم سے ملی ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، سو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ دوپہر میں اکیڈمی کے فون پر اس سے بات ہوتی، بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے موقع تلاش ہونے لگے، پھر کبھی کبھار باہر بھی ملنے لگے۔ میری بے رنگ اور سپاٹ زندگی میں بہار آ گئی۔ ادھر آبدہ سارا وقت امی کے ساتھ لگی رہتی، کبھی کھانا پکانا سیکھتی، کبھی کپڑوں کی سلائی، اور بچے بھی امی کو دادو کہنے لگے تھے۔ میں نے صاف طور پر جمال سے کہہ دیا کہ مجھے اس کا آبدہ کو چھونا بھی پسند نہیں۔ اس نے کہا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صرف میرے بچوں کی ماں ہے۔ ہماری محبت کو 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے، مگر میں نے امی کو صاف منع کر دیا۔ جمال نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد مناسب طریقے سے امی سے میرا ہاتھ مانگے گا۔ مجھے اس کی بیوی کا تعلق بھی منظور تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ آبدہ میرے بچوں کی ماں ہے، میں اسے گاؤں میں رکھوں گا اور ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ جمال سے میری محبت عشق کا روپ دھار چکی تھی، وہ بھی میرے لیے جنونی ہو رہا تھا۔ ایک شام آبدہ اور جمال آئے ہوئے تھے، سردیوں کے دن تھے، امی نے گجریلا بنایا تھا اور انہیں دعوت پر بلایا تھا۔ بچے رابعہ کے ساتھ شرارتوں میں لگے ہوئے تھے۔ آبدہ اور امی باتیں کر رہے تھے، جمال سے بھی بات ہو رہی تھی۔ سب کی نظر بچا کر وہ مجھے کوئی اشارہ کرتا یا زمائنی بات کہتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک آبدہ اٹھی اور بھاگ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ امی بھی اس کے پیچھے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد امی آبدہ کو پکڑے واپس آئیں اور اسے صوفے پر لٹا دیا۔ کیا ہوا امی؟ میں نے پوچھا۔ جمال بھی آبدہ کے پاس جا کر پوچھنے لگا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ اس حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، امی نے محتاط الفاظ میں جمال سے کہا، اور میرا دماغ پھگ سے اڑ گیا۔ میں بچی نہیں تھی، سب سمجھ گئی۔ مارے تیش کے میری رگوں میں خون ابلنے لگا۔ وہ تو کہتا تھا، جب سے تم ملی ہو میں نے آبدہ کو چھوا بھی نہیں، اور اب آبدہ کیسے امید سے ہو گئی؟ میں نے بڑی کاٹدار نظروں سے جمال کو دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نظر چرا گیا۔ میں غصے سے باہر آ گئی۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ میں ساری رات غصے سے کھولتی رہی کہ وہ کس قدر دھوکے باز ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا رہا، کبھی روتی کبھی ہنستی، عجیب پاگلوں جیسی حالت ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں نیچے اکیڈمی بھی نہیں گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ رابعہ نیچے چلی گئی۔ اگلے دن میں آفس جا کر بیٹھی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ CLI میں نمبر دیکھ کر میں نے ریسیور ہی نہیں اٹھایا۔ بیل پر بیل ہوتی رہی۔ شام کو دونوں میاں بیوی گھر آئے۔ میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے کمرے میں لیٹی رہی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ 7ویں دن وہ آفس میں آ گیا۔ عجیب اجری سی حالت ہو رہی تھی۔
میں اسے دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ ہم کئی بار تنہائی میں ملے تھے، مگر اس کی اس بات نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا تھا کہ وہ کبھی تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ کبھی کبھار ہاتھ تھامنے کے علاوہ اس نے میرے قریب ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت میں اکیلی تھی، کوئی ٹیچر یا بچہ کسی ٹائم بھی آ سکتا تھا۔ چھوڑے میرا بازو آپ، بہت۔ میری بات مکمل نہ ہوئی اور آنسوؤں نے روک لی۔ مجھے معاف کر دو آمنہ، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاید میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، میں کمزور ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ چلو اس وقت میں تمہاری امی سے جا کے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ نہیں، مجھے اب آپ کا اعتبار نہیں، آپ نے میری توہین کی ہے، میں بازو چھڑاتے ہوئے بولی۔ اس نے جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ نہیں، آپ جائیں یہاں سے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچانک وہ میرا بازو چھوڑ کر میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میں شتر رہ گئی۔ وہ میرے دل کا مکین تھا، میری پہلی محبت، میرا عشق تھا، میرا جنون تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر تڑپ گئی۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ میں دور ہو گئی۔ میرے دل میں فخر کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ایک مرد اپنا وقار کسی عورت کے سامنے اسی وقت کم کرتا ہے جب اس کے دل میں اس کی محبت کا طوفان اٹھتا ہے۔ اب میں اور کتنا ناراض رہتی، اس کی اس ادا نے میرا دل پانی پانی کر دیا۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اس نے کہا، آمنہ تم مجھے دھوکے باز اور جھوٹا نہ سمجھو، میں نے تمہیں چاہا ہے اور اپناؤں گا بھی۔ اس بار میں گاؤں جاؤں گا تو ابا اور امی سے بات کروں گا، پہلے تمہاری امی راضی ہو جائیں۔ میں اور وہ مل کر پھر خواب بننے لگے۔ امی اب آبدہ کا اور بھی خیال رکھنے لگی تھیں۔ اکثر کھانا ہمارے گھر سے ہی جاتا۔ جمال امی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے خود ہی منع کر دیا کہ آبدہ کی ڈلیوری میں 3-4 ماہ ہیں، وہ فارغ ہو جائے تو پھر بات کرنا۔ دن گزر رہے تھے، ہماری وہی روٹین تھی، فون اور باہر ملنا۔ میری برتھ ڈے آ رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ ہم دونوں باہر جائیں، کیک بھی کاٹیں اور کھانا بھی کھائیں۔ جمال نے وعدہ کر لیا۔ اکیڈمی سے اس دن میں جلدی اٹھ گئی اور نہا دھو کر بہترین سوٹ پہنا۔ امی سے ایک دوست کی طرف جانے اور شاپنگ کا کہہ کر گھر سے نکل آئی۔ مقررہ جگہ پر میں شام 6 بجے پہنچ گئی تھی۔ جمال نے بھی 6 بجے آنا تھا، مگر وہ نہ آیا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ 7 بجے، 8 بجے اور آخر 9 بج گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ لوگ جو مجھے کافی دیر سے دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ شرمساری اور اذیت سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ گھر پہنچی تو امی گھر پر نہیں تھیں۔ رابعہ نے بتایا کہ آبدہ کو لے کر اسپتال گئے ہیں جمال کے ساتھ۔ تو یہ بات ہے، بیوی کی تیمارداری میں ایک اکیلی جوان لڑکی کو وعدے کا پابند بنا کر انجان جگہ پر بٹھا کر بھول ہی گئے کہ میں کتنی پریشان ہوئی، کیسے لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کیا۔ اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ دوسری بار اس نے میری توہین کی تھی۔ میں کپڑے بدل کر لیٹ گئی۔ صبح امی آئیں تو پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ امی بہت خوش تھی۔ وہ آبدہ کے لیے یخنی بنا رہی تھیں۔ انہیں دوپہر کو پھر اسپتال جانا تھا۔ آبدہ کا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے دل پر اوس پڑ چکی تھی۔ بے حسی کا احساس سارے وجود پر چھا رہا تھا۔ دوپہر کو رابعہ بھی امی کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ اکیڈمی کے ٹائم پر میں نیچے آ گئی۔ شام کو امی واپس آئیں، بتانے لگیں کہ عورتوں کے وارڈ میں مرد نہیں رہ سکتا، اس لیے رات کو جمال مجھے لے جائے گا۔ تم دونوں بہنیں دروازہ اندر سے بند کر لینا، جمال بھی خیال رکھے گا، جمال کو کھانا دے دینا۔ رات 8 بجے امی پھر چلی گئیں۔ رابعہ نے دال چاول بنائے تھے، میں کھانا کھا کر لیٹ گئی۔ رابعہ نے بتایا کہ جمال بھائی آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جائیں اور انہیں کھانا بھی دے دیں۔ نہیں رابعہ،
مجھے بخار ہو رہا ہے، تم انہیں جلدی سے کھانا کھلا کر فارغ کرو اور دروازہ بند کر کے آ جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں گمسم سوچتی رہی کہ جمال کی زندگی میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جانا ہی بہتر ہے۔ 4 دن آبدہ اسپتال میں رہی، میں ایک بار بھی نہیں گئی۔ جمال سے میرا سامنا نہیں ہوا، شاید وہ جان بوجھ کر میرا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ آبدہ گھر آ گئی تھی، امی اور رابعہ کا زیادہ وقت اسی کے گھر گزر رہا تھا۔ جمال کی غیر موجودگی میں آبدہ سے ملائی تھی۔ بچی بہت پیاری تھی، مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، کتنی ہی دیر اسے گود میں لے کر بیٹھی رہی۔ یہ میری سالگرہ والے دن کے 7 دن بعد کی بات ہے۔ رابعہ آبدہ کے پاس تھی، دوپہر کا وقت تھا، امی کھانا بنا رہی تھیں، میں اکیڈمی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک جمال آ گیا۔ کتنے دن بعد اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے دیکھا اور سلام کیا، میں جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ وہ امی کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے مجھے آواز دی، میں باہر آئی تو دیکھا کہ امی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور جمال سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آمنہ، جمال نے جو ابھی بات کہی ہے تمہاری شے پر کہی ہے یا اس کا اپنا دماغ خراب ہے؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں نے آنٹی سے کہا ہے کہ میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جمال نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ بولو آمنہ، کیا تم بھی جمال سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ امی کی آواز شعلہ بار تھی۔ میں نے جمال کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں سب کچھ بھول گئی۔ جی امی۔ آمنہ، امی لڑکھڑا گئیں۔ جمال تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دینے لگا۔ ہٹ جاؤ پیچھے، امی چلائیں۔ وہ وہیں رک گیا۔ میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کر اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ تم میرے گھر نقب لگاؤ گے؟ امی رونے لگیں۔ آنٹی پلیز، میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ جانتی ہیں آبدہ سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں آمنہ کو رانی بنا کر رکھوں گا، سارے حقوق ادا کروں گا، کوئی کمی نہ ہوگی۔ آمنہ سے پوچھیں، ہم نے ایک ساتھ رہنے کے خواب دیکھے ہیں۔ میں بے آواز رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جمال آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ امی سر پکڑ کر بیٹھی تھیں۔ میں آبدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسے بیٹی بنایا تھا، اب اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کے لیے اس کا گھر اجاڑ دوں؟ آمنہ تم تو سمجھدار تھیں، کس راستے کا انتخاب کر لیا تم نے؟ وہ پھر رونے لگی۔ جب کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، جمال میری کانٹوں بھری راہ میں ایک خوش رنگ امید کا پھول ہے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو سن لیں، جمال میری خوشی ہے، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، پہلی اور آخری بار مانگ رہی ہوں، جمال سے میری شادی کے لیے مان جائیں۔ وہ چپ چاپ میرا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ جمال نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو میرا ہاتھ مانگ لیا اس نے، اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا، اور اب میں کیسے پیچھے ہٹ جاتی، جبکہ میری خواہش بھی یہی تھی۔ اگلے دن امی نے جمال کو بلوایا اور کافی دیر اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں۔ جب جمال باہر آیا تو بہت خوش تھا، مجھے دیکھ کر ہنس پڑا۔ آمنہ، ایک مرحلہ تو طے کر لیا ہے، آنٹی مان گئی ہیں، اب ابا اور اماں کو منانے گاؤں جا رہا ہوں، دعا کرنا کامیاب لوٹوں، پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ میں شرما گئی۔ جمال گاؤں چلا گیا، آبدہ کو کسی بات کی خبر نہیں تھی، امی اس کی پہلی جیسی ہی تیمارداری کرتی رہیں۔ جمال کو گئے 3 دن تھا کہ آبدہ کا بھائی اسے لینے آ گیا۔ آبدہ بھی چلی گئی، دن پہ دن گزرتے رہے، جمال ابھی تک لوٹا نہ تھا۔ میرے تو دن رات انگاروں پر گزر رہے تھے، امی سے نظریں چرائے چرائے پھرتی تھی۔ رابعہ تمام باتوں سے لا علم تھی۔ 15 دن کے بعد جمال آیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ وہ بہت کمزور ہو رہا تھا، کہنے لگا، بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں، آبدہ کا بھائی جمال کی بہن کو میں کے چھوڑ گیا تھا،
اور اپنی بہن آفتہ کو ساتھ لے گیا تھا۔ جمال نے بتایا کہ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس بار میں کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ میں پرسکون ہو گئی۔ کافی دن گزر گئے۔ جمال مطمئن تھا کہ امی اس بار میرا ساتھ دیں گی۔ امی خاموش تھیں۔ جمال آتا، میرے ساتھ باتیں کرتا، کھانا کھاتا، امی خاموش دیکھتی رہتی۔ پھر جمال گاؤں چلا گیا اور جب لوٹا تو اس خوشخبری کے ساتھ کہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے ہیں۔ اس کی بہن اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آفتہ کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جمال کے امی ابا آئے اور باقاعدہ میرا رشتہ طلب کیا اور 3 ماہ بعد شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ امی مان گئیں، مگر انہوں نے مجھ سے کہا، آمنہ، میں صرف تمہاری خاطر راضی ہوئی ہوں۔ تم نے بہت دکھ میرے ساتھ اٹھائے ہیں، بیٹا بن کر میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کرے جمال تمہیں ساری خوشیاں دے، کوئی محرومی نہ رہے۔ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ ہم دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے تو مڑ کر خبر نہ لی تھی، اب کون ہاتھ بٹاتا؟ اس لیے امی میرے جہیز کی تیاری کرنے لگیں۔ آپ تک گاؤں سے آ چکی تھی۔ میں شرمندہ سی تھی، مگر اس نے مجھے گلے لگا کر کہا، میں تو شروع سے جانتی ہوں کہ جمال کو میری جیسی بیوی نہیں، کوئی خوبصورت پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی۔ تم میری بہن ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہیں گی، اس لیے کہ ہم دونوں کی خوشی ایک ہی شخص ہے۔ کتنا بڑا ضرب تھا اس کا۔ میں پرسکون ہو گئی۔ جمال نے سارے کپڑے جوتے میری پسند سے خریدے۔ ہم دونوں نے اکٹھے شادی کی شاپنگ کی۔ شادی میں 15 دن تھے۔ میرا سرخ رنگ کا لہنگا آ چکا تھا۔ امی نے اب جمال اور میرا پردہ کرا دیا تھا۔ آفتہ نے مجھے بلوایا تھا کہ ایک بار لہنگا اور اس کی قمیض چیک کر لوں کہ فٹنگ ٹھیک ہے۔ رابعہ نے بتایا کہ جمال گھر پر نہیں ہے۔ میں امی سے اجازت لے کر آفتہ کے پاس آ گئی۔ لہنگا دیکھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں واپس آنے لگی تو چائے کے لیے روک لیا۔ کہنے لگی، اب تو تم نے دلہن بن کر ہی ادھر آنا ہے۔ میں شرما کر چپ رہی۔ چائے پیتے ہوئے آفتہ نے کہا، آمنہ، تم واقعی جمال سے بہت سچی محبت کرتی ہو، ورنہ کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ میں سمجھی اس کا اشارہ اپنی طرف ہے کہ بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے جمال کو قبول کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں مسکرا کر بات سنتی رہی۔ پہلے تو جمال اس شرط پر راضی نہیں ہوتا تھا، اسے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، اسی لیے مان گیا، مگر میرا خیال تھا کہ تم نہیں مانو گی۔ آفتہ نے مسکرا کر کہا۔ اب ذرا میں نے دھیان دیا اس کی بات پر۔ کون سی شرط؟ مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، کیا جمال نے تمہاری رضامندی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ کیسا فیصلہ باجی؟ پلیز کھل کر بتائیں۔ میرا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ نہیں، جب جمال نے تمہیں نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں؟ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے اصرار کیا، قسم دی، تو تب اس نے جو انکشاف کیا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جمال کو شادی کی اجازت اس شرط پر دی گئی ہے کہ چونکہ جمال کے بچے ہی خاندان کے اصلی وارث ہیں، ان کے ساتھ کوئی حصے دار نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس کی ضد پر گھر والوں کو ماننا پڑا۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ شادی سے پہلے ہی جمال ایک آپریشن کرا ڈالے جس سے اولاد نہ ہوگی، اور اس طرح میں صرف جمال کی بیوی تو بن جاؤں گی لیکن اس کے بچوں کی ماں نہیں بن سکوں گی، تاکہ صرف آفتہ کے بچے ہی ہر چیز کے حقدار رہیں۔ پہلے تو جمال نہ مانا، پھر شادی اسی صورت میں ہونے کی وجہ سے اس نے رضامندی دے دی۔ میرے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ میری حالت سے بے خبر کہہ رہی تھی، یہ شخص کسی بھی لڑکی کے لیے بہت مشکل ہے، مگر تم بہت اعلیٰ ظرف ہو اور واقعی جمال سے پیار کرتی ہو۔ میں نے کوئی بات نہ کی اور اٹھ کر چلی آئی تو سامنے ہی امی میرے لیے لائے گئے پتھر کے برتن کا سیٹ رابعہ کو دکھا رہی تھی۔ امی جی،
میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ اور امی گھبرا گئیں، مجھے سنبھالنے لگیں۔ میں روتے روتے نڈھال ہو کر گر پڑی۔ امی محلے کے ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ اس نے انجیکشن لگایا اور میں سو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی۔ جب اٹھی تو سامنے امی کو دیکھ کر پھر زخم تازہ ہو گیا۔ پھر رونے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، مجھے بتاؤ۔ امی میں جمال سے شادی نہیں کروں گی، خدا کے لیے انہیں منع کر دیں۔ امی تو پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے آمنہ، مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ آبدہ نے کچھ کہا ہے؟ میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں۔ نہیں امی، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ منع کر دیں اور جمال سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری محبت اور اعتماد کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جمال نے۔ ہر لڑکی کی پیدائشی ممتا کے جذبے سے بھری ہوتی ہے اور میں تو بچوں کی دیوانی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا میرے اپنے بچے تو ہیں اور نہ بھی ہوئے تو کیا فرق پڑے گا، نئی عورت مل رہی ہے یہی بہت ہے۔ میری ممتا کو تو اس نے زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اعتماد میں لیتا تو میں اس کی محبت میں اندھی ہو کر مان بھی جاتی، کیونکہ میں تو اس کے لیے پاگل تھی۔ اتنی بڑی قیمت محبت کو پانے کے لیے میں ادا کر دیتی اور میں ساری عمر خالی ہاتھ رہ جاتی۔ ایک ویران باغ جیسی زندگی ہو جاتی میری۔ میں سوچتی رہی، روتی رہی۔ باجی، دروازہ کھولیں۔ باہر سے رابعہ کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ اس نے میری طرف بڑھایا۔ جمال کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، آمنہ، ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے مل لو، خدا کے لیے ایک بار سامنے آ کر میری بات سن لو۔ میں نے خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے رابعہ کو دیا۔ اسے کہہ دو تم ایک کمزور مرد ہو، دوسروں کے اشاروں پر چلنے والے مرد نہیں ہوتے۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل نہ دیکھنے کی دعا کرتی ہوں۔ اگلے ہی دن جمال آبدہ کے ساتھ وہ مکان چھوڑ گیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ جو رشتہ میرے لیے آئے ہیں ان میں سے جو مناسب ہو منتخب کر لیں، مگر شرط یہ کہ میں اکیڈمی چلاتی رہوں گی۔ امی نے دور پرے کے ایک رشتہ دار خاور سے رشتہ طے کر دیا۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ خاور میرے لیے بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ وہ پڑھے لکھے باوقار شخص تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا۔ مجھے انہوں نے عزت محبت سب کچھ دیا، مگر جب میرا بیٹا میری باہوں میں آیا تو لگا کائنات میرے قدموں میں آ گئی ہے۔ میری بے چینی کو قرار آ گیا۔ ایک بار پھر سجدہ شکر ادا کیا کہ میں جمال کی شرط کا شکار نہیں ہوئی۔ آج میری شادی کو 24 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ میری کل کائنات میری ہستی کا غرور ہے۔ میں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ امی کی وفات ہو چکی ہے۔ رابعہ اپنے گھر، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ 15 سال پہلے ندیم بھائی آئے تھے ماں سے معافی مانگنے، مگر معاف کرنے والی تو جا چکی تھی۔ بہت روئے، مجھ سے معافیاں مانگتے رہے۔ میں نے کہا کہ ماں روتی چلی گئی، آپ کی اولاد جب آپ سے ایسا سلوک کرے گی تب پتہ چلے گا۔ گویا میں نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ خاور اور بچوں کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکول بھی شروع کر دیا ہے۔ سب ٹھیک ہے۔ جمال کا کبھی بھولے بھٹکے تصور آتا ہے تو بے اختیار شکر ادا کرتی ہوں۔ بعض اوقات محبت میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک شخص ہی ساری زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے لیے ہم نے ساری دنیا سے ٹکر لی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے۔ کوئی بھی شخص ساری دنیا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ لیکن اس دن سر راہ آبدہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بالکل شہری ماحول میں ڈھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے کھینچ کر ایک بڑے ریسٹورانٹ میں لے گئی۔ وہاں اس نے بتایا کہ اپنے ٹوٹتے گھر کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ جمال نے گاؤں میں کس شرط پر حامی بھری ہے۔